بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شازل بی بی اٹھ جائیں۔ سکینہ تیسری بار اسے اٹھانے آئی تھی، لیکن بیڈ کے وسط میں اوندے منہ لیٹی شازل کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ سکینہ نے آگے بڑھ کر اسے جھنجھوڑا تو وہ بڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا بی بی؟ بی بی جی، یونیورسٹی کا ٹائم نکلتا جا رہا ہے، سکینہ نے کہا تو منہ بناتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ میرے کپڑے ریڈی ہیں؟ وہ جمائی روکتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جی بی بی جی، سب ریڈی ہے، ملازمہ بولی تو وہ نہ کہتے ہوئے واش روم میں گھس گئی۔ سکینہ نے آنکھوں میں بے بسی لیے اس شہزادیوں کی سی انبان رکھنے والی لڑکی کو دیکھا تھا، جس کے کمرے میں تقریباً دنیا کی ہر چیز موجود تھی۔ فرنیچر، اے سی، فریج اور ہر قسم کی بوتیک سے لائے گئے خوبصورت کپڑوں سے بھری الماری۔ بہت سے ڈریسز ایسے تھے جو اس نے ابھی پہن کر بھی نہیں دیکھے تھے۔ سکینہ نے ایک نظر اپنے بوسیدہ کپڑوں پر ڈالی اور ایک سرد آہ بھرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ یہ رحمانی ہاؤس ہے جہاں رحمانی صاحب آپ نے 2 بچوں اور بیوی سمیت رہائش پذیر ہے۔ رحمانی صاحب کا شمار ملک کے جانے پہچانے بزنس مین میں ہوتا ہے۔ گھر میں پیسے کی ریل پیل ہونے کی وجہ سے گھر مختلف ممالک سے لائے گئے ڈیکوریشن پیسز اور فرنیچر سے بھرا پڑا تھا۔ ملازموں کی ریل پیل تھی جو ایک اشارے پر ان کے قدم چومنے کو تیار رہتے۔ یہ لوگ کوئی جدی پشتی امیر نہ تھے۔ کچھ عرصہ پہلے جانے کون سی دولت ان کے ہاتھ لگی تھی جس نے انہیں آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔ رحمانی صاحب اپنی دولت پر غرور کرتے نہ تھکتے۔ دولت ہاتھ میں آتے ہی ان کے چال چلن ہی رحمانی صاحب اپنی دولت پر غرور کرتے نہ تھکتے۔ دولت ہاتھ میں آتے ہی ان کے چال چلن ہی بدل گئے تھے۔ مسز رحمانی انسان کو انسان نہ سمجھتی تھی، ملازموں کو ہمیشہ جوتی کی نوک پر رکھتی۔ رحمانی صاحب کا لاڈلا سپوت عمر رحمانی ہر طرح کے برے کام میں ملوث باپ کی دولت دونوں ہاتھوں سے لٹاتا نظر آتا۔ شازل رحمانی جو خود کو کسی ریاست کی شہزادی سے کم نہ سمجھتی تھی، آئے دن شاپنگ مال، پارٹیز اور بیوٹی پارلرز کے چکر لگاتی۔ الغرض پورا گھرانہ دولت کو دین ایمان سمجھے بیٹھا تھا۔ رحمانی صاحب اپنے لاؤنج میں بیٹھے چینل سرچ کر رہے تھے جب اچانک ایک نیوز چینل کی آواز ان کے کانوں تک پہنچی۔ چینل بدلتا ہوا ان کا ہاتھ رکا۔ جی ناظرین، آپ کو گرما گرم خبر سے آگاہ کرتے چلے، ملک کے مشہور و معروف بزنس مین رحمانی صاحب کے اڈے پر چھاپا، ڈھیر ساری مقدار میں ڈرگز برآمد۔ خبر کیا تھی؟ پورا آسمان تھا جو ان کے سر پر آن گرا تھا۔ نیوز اینکر خبر کو چٹ پٹا بنا کر پیش کر رہے تھے۔ جی ناظرین، رحمانی صاحب جو بظاہر کپڑے کا کاروبار کرتے نظر آتے ہیں، اصل میں ایک ڈرگ اسمگلر نکلے۔ پولیس نے ان کے اڈے پر چھاپا مارا تو بھاری مقدار میں ڈرگز اور نوجوان نشے میں دھت ملے۔ رحمانی صاحب کا وجود زلزلوں کی ضد میں تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے جیب سے موبائل نکالا اور اپنے مینیجر کو کال ملائی۔ یہ نیوز والے کیا بکواس کر رہے ہیں؟ اڈے کے پاس والے فیکٹری میں پولیس کی ریڈ پڑی ہے۔ جی سر، مینیجر منمنایا۔ ہم لوگ کہاں مر گئے تھے؟ مفت کے حرام خورو، تم لوگوں کو میں نے کس لیے رکھا ہوا ہے؟ وہ دھاڑے۔ سر، میں رات کسی کام سے دوسرے شہر گیا تھا، لیکن صداقت کو اڈے کی ذمہ داری سونپ کر گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا یہ سب کیسے ہوا۔ مینیجر منایا۔ حرام خورو، چھوڑوں گا نہیں میں تم سب کو۔ انسپکٹر عدیل کو کال ملاؤ اور اس سے بولو میڈیا سے یہ معاملہ رفع دفع کروائے۔ سوری سر، انسپکٹر عدیل کا تو مجھے دونوں تبادلہ ہو گیا ہے، ان کی جگہ نیا انسپکٹر آیا ہے۔ مینیجر نے ایک نئی اطلاع دی، جسے سن کر رحمانی صاحب بتے سے اکھڑ گئے۔ دفع ہو جاؤ تم سب۔ فون بند کرتے ہی وہ گاڑی میں بیٹھ کر پولیس اسٹیشن پہنچے۔
ارے ارے ظاہر نصیب، آئیے، رحمانی صاحب آپ ہی کا انتظار تھا۔ ان کو آتا ہوا دیکھ کر ایس ایچ او تنزیہ بولا تھا۔ رحمانی صاحب نے ایک نظر اس سے گھورا۔ ارے کیا ہوا، پہچانا نہیں؟ میں اس علاقے کا نیا ایس ایچ او آلیان۔ ایس ایچ او نے اپنا تعارف کروایا۔ میں یہاں تمہاری بکواس سننے نہیں آیا ہوں، میرا مال واپس کرو۔ وہ غصے سے دہاڑے۔ ارے کون سا مال؟ وہی جسے آپ کپڑے کا نام دے کر دنیا کو دھوکہ دے رہے تھے۔ وہ راتوں رات ڈرگز میں کیسے بدل گیا، یہ تو آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا۔ چچ کرتا وہ رحمانی صاحب کو مزید تپا گیا۔ کیسا کام؟ مجھے تو آپ سے کوئی کام نہیں۔ انسپکٹر نے کندھے اچکائے۔ قیمت بتاؤ اپنی۔ مجھے پچھلا ایس ایچ او سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ میں انسپکٹر آلیان حرام کھانے کی بجائے موت کو گلے لگانا پسند کروں گا۔ ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر جھک کر کہتے ہوئے وہ بولا، نہیں گھرایا تھا۔ لمحہ بھر کو تو رحمانی صاحب گڑبڑائے۔ انسپکٹر کی آنکھوں میں چھپی سچائی اور ایمانداری کے جنون نے انہیں پریشان کر دیا تھا۔ دیکھ لوں گا میں تمہیں، غصے سے کہتے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ غضب ہو گیا سر۔ وہ غصے کے عالم میں بیٹھے تھے جب ان کے بیٹے کا باڈی گارڈ بھاگتا ہوا آیا۔ کیا ہو گیا؟ انہوں نے جھنجھلا کر پوچھا۔ سر چھوٹے صاحب کو کسی نے گولی مار دی ہے، پولیس ان کو پکڑ کر لے گئی ہے۔ باڈی گارڈز نے بھی مشکل اپنی بات مکمل کی۔ پہلے کیا کم مصیبت تھی جو یہ بھی نازل ہو گئی؟ کون سے تھانے میں لے کر گئی ہے پولیس؟ ملازم کے بتانے پر وہ ایک بار پھر انسپکٹر آلیان کے مقابل تھے۔ آپ کی بار لہجے میں پہلا جیسا روب دبدبا نہیں بلکہ بے بسی تھی۔ ثبوت پکے ہیں، آپ کے بیٹے نے ایک نہیں دو قتل کیے ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی حاصل کر لی گئی ہیں۔ فرار کا کوئی راستہ نہیں۔ مزید آپ مقتول کے گھر والوں سے بات کر کے دیکھ لیں، اگر وہ مانتے ہیں تو۔ انسپکٹر نے انہیں سمجھایا تو وہ سیدھا مرنے والوں کے گھر پہنچے تھے۔ کافی منت سماجت کرنے پر وہ لوگ معاف کرنے پر راضی نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ قاتل کو سزا دلوا کر ہی رہیں گے۔ رحمانی صاحب تھکے ہوئے جواری کی طرح گھر میں داخل ہوئے تھے۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ رحمانی صاحب کہاں ہے میرا بچہ؟ آپ اسے لے کر کیوں نہیں آئے؟ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی مسز رحمانی ان کی طرف لپکی۔ 2 قتل کیے ہیں اس نے، اسے کیسے چھوڑ دیں گے؟ آپ کسی وکیل سے بات کریں، جتنے پیسے مانگتے ہیں دے دیں، میرے بیٹوں کو چھڑوائیں۔ وہ روتے ہوئے التجا کرنے لگی۔ جی ایس ایچ او کے پاس یہ کیس ہے، وہ رشوت نہیں لے رہا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیا کروں، کہاں جاؤں؟ صوفے پر بیٹھ کر انہوں نے دونوں ہاتھ سر میں گرا لیے۔ اچانک اپنے سینے کے بائیں جانب درد محسوس ہوا تھا۔ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ صوفے سے نیچے گرتے چلے گئے تھے۔ ہاسپٹل لے جانے کی مہلت نہ ہوئی تھی، زندگی سے ان کا رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ گھر میں گویا کہرام برپا ہو گیا تھا۔ مسز رحمانی تو ہوش گنوا بیٹھی تھی۔ جنازہ کا وقت ہوا تو اکلوتا بیٹا جسے انہوں نے دوسروں کا حق چھین کر کھلا کر بڑا کیا تھا، باپ کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے موجود نہ تھا۔ دوسروں کا حق چھین کر خون چوس کر دولت جمع کے کرنے والے رحمانی صاحب اپنے ابدی گھر بالکل خالی ہاتھ گئے تھے۔ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ مسز رحمانی کی تو دنیا ہی اندھیری ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں پولیس نے بنگلہ خالی کروا لیا تھا اور مسز رحمانی شاذل کو لے کر اپنے اسی سسرال گھر میں واپس آ گئیں، جس سے کچھ عرصہ پہلے دولت کے جام میں وہ ٹکرا کر گئی تھی۔
ان کی دیورانی نے کھلے دل سے خوش آمدید کہا تھا۔ ان کے رویے میں ذرا برابر بھی طنز نہ تھا۔ یہ وہی دیورانی تھی جن کا مسز رحمانی نے جینا حرام کر کے رکھا ہوا تھا۔ ماں کی طرح شاذل نے بھی ہمیشہ چچی کو چھوٹا ہی سمجھا تھا، لیکن اس چھوٹی چچی نے بڑا پن دکھا کر انہیں کھلے دل سے نہ صرف معاف کر دیا بلکہ استعمال کے لیے گھر سے چیزیں بھی دی تھی۔ مزید یہ کہ انہوں نے شاذل کا رشتہ اپنے بیٹے سے طے کر کے ایک اور احسان کیا تھا۔ مسز رحمانی سارا دن بیٹھی اپنے خالی ہاتھوں کو تکتی رہتی، کچھ بھی تو نہیں بچا تھا ان کے پاس۔ کاش انہوں نے غرور نہ کیا ہوتا، کاش وہ انسان کو انسان سمجھتی اور یہ بھی سمجھ لیتی کہ دولت، پیسہ، اسٹیٹس تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ بہت سے کاش تھے جو انہیں زندگی بھر شرمندگی اور پچھتاوے کی بھٹی میں دھکیلتے رہیں گے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی